أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ احرام کی حالت میں شکار کی حرمت کا ذکر ہوا۔ اب بیت اللہ شریف کی زادہ اللہ شرفا و تعظیما عظمت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ جل شانہ نے کعبہ کو لوگوں کے لیے دینی دنیاوی طور پر دینی دنیاوی ہر حیثیت سے قیام بنایا۔ کعبہ انسانوں کے لیے قیام ہے، انسانوں کو قائم مطلب پاؤں پر کھڑا کرنے والا۔ انسانیت کعبہ کی بنیاد پر قائم ہے اور رہے گی۔ حج و عمرہ کی عبادات، پھر دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جانے والی نمازیں، ان کی بنیاد بیت اللہ ہے۔ ان عبادات کے قیام کا ذریعہ پھر دیکھیں، حج کے موقع پر تجارت کے مواقع میسر آتے ہیں، آپس میں ملنے کے سیاسی، اخلاقی، مذہبی فوائد پہنچتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ یوں کعبۃ اللہ امت کے قیام کا سبب ہے۔ یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء وہاں وافر موجود، انسان وہاں دنیا کے طول و عرض سے پہنچتے۔ یوں کعبۃ اللہ انسانیت کے قیام کا ذریعہ۔ کعبۃ اللہ کو امن کی جگہ بنایا، یوں بھی انسانیت کا قیام کعبۃ اللہ کی بدولت۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانیت تب تک قائم ہے جب تک کعبہ موجود، اس کا احترام کرنے والے موجود۔ جب اللہ چاہیں گے کہ دنیا کو ختم کر دیا جائے تو سب سے پہلے کعبہ کو اٹھایا جائے گا۔ کعبہ کی یہ قیام للناس کی حیثیت، انسانیت کا قیام کعبہ پر مشروع، کعبہ کے ساتھ کس بنیاد پر ہے؟ ارشاد فرمایا ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے کعبہ کو، بیت حرام کو لوگوں کی قیام کا ذریعہ بنایا۔ اللہ ہی نے حرمت والے مہینے دیے، اللہ ہی نے قربانی کا فریضہ دیا، اللہ ہی کے لیے حج کرنے والے جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے اللہ کے حضور شوق سے قافلے در قافلے جا رہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم سمجھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔
کعبہ قیام کی جگہ انسانوں کا قیام کعبہ پر موقوف، حرمت کے مہینے، قربانی، قافلوں کا جوک در جوک کعبۃ اللہ پہنچنا تاکہ اپنے رب کو پہچانے، رب کی عظمتوں سے واقف ہوں۔ انسانوں کو چاہیے کہ کعبۃ اللہ سے محبت و عظمت رکھیں، اس کی حرمت کا پاس رکھیں۔ اس لیے یہاں شکار سے منع کیا گیا کہ یہ گھر لوگوں کا قیام اس سے جڑا، یہ عقیدتوں کا مرکز، اس میں امان، جانوروں کے لیے بھی امان، شکار حرام، باوجود اس کے کوئی کعبۃ اللہ کی حرمت کا لحاظ نہ کرے تو فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، یہ بھی سمجھ لو اللہ سخت پکڑ والے، بخشنے والے، مہربان۔ اگر اڑا ہوا ہے سمجھانے کے باوجود بھی کعبۃ اللہ کی حرمت کا پاس نہیں تو پھر اللہ کی پکڑ، اور اگر نہ سمجھی میں کر بیٹھا، سمجھانے سے پہلے کر بیٹھا، حکم سے پہلے کوتاہی ہو گئی، پھر توبہ کرے، اللہ بخشنے والے مہربان بھی ہے۔ فرمایا ہمارے ذمے تو سمجھانا ہے، پیغمبر کے ذمے تو پہنچانا ہے، سو پہنچا دیا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر کے ذمے کچھ نہیں سوائے پہنچانے کے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، باقی تم جو کرو گے، علانیہ کرو یا چھپ کر کرو، سب کو اللہ جانتے ہیں، ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے بدلہ دیں گے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، باقی کھرے کھوٹے کی تمیز، کھرے کھوٹے کی تمیز یہ اللہ جل شانہ کریں گے۔ اللہ کی نظروں میں کھرا اور کھوٹا برابر نہیں۔ کسی کھرے کا کھرا عمل، کھرا نظریہ، عقیدہ، کسی کھوٹے کے عقیدے اور عمل میں کھوٹ، سب اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا تمہارے ذمے کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہیں، تمہارے ذمے نہیں، اللہ کی نظروں میں پاک ناپاک، خبیث اور طیب برابر نہیں۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ ناپاک چیز کسی کو پسند ہی کیوں نہ آئے، دونوں برابر نہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی رب سے ڈرنے میں ہے۔ اللہ جن چیزوں کو ناپاک قرار دیں، ناپسندیدہ قرار دیں، خبیث قرار دیں، ان سے بچو۔ جن چیزوں کو اللہ پاک قرار دیں ان میں وہ چیزیں استعمال کرو، انہیں پاک سمجھو، برابر مت سمجھو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہی عقل مندی ہے، یہی دانش مندی ہے، اور اسی میں کامیابی بھی۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔